یہ بیان کیجیے گا، قرآن مجید کی ابتدا ہی میں آتا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے اہل ایمان سے کہ ان کے دل میں آخرت ایک یقین کی جگہ پر کھڑا ہو جائے، پورا کا پورا تصور۔ مختلف انبیاء کی داستان خود قرآن میں آتی ہے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مطالبے کی۔ سیدنا ابراہیم کا واقعہ تو خود بہت وضاحت سے آیا ہے۔ تو یہ جو عام آدمیوں سے اللہ کا مطالبہ ہے، پیغمبروں نے تو اس سے آگے بڑھ کے یقین حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے کئی ایسی چیزوں سے پردہ اٹھایا جن سے ہم اٹھانے کا مطالبہ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ انہوں نے شہادت دینی ہے۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو خبر ملی ہے وہ پیغمبروں ہی سے ملی ہے۔ بار بار اس چیز کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ اس دنیا میں ہمیں جو علم دے کر بھیجا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم بھی ہے، وہ اخلاقیات کا علم بھی ہے، لیکن جیسے ہی ہم اس علم کی مراجعت کرتے ہیں تو اس میں دو مسئلے پیش آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ تو ہو جاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اذعان ہو جاتا ہے کہ ہم مخلوق ہیں، کسی کے بنائے ہوئے ہیں، یعنی اس میں تو کوئی شخص انکار کر ہی نہیں سکتا، یہ ایک وجودی حقیقت ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ گویا میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، اس کا انکار ممکن ہی نہیں ہے۔ بحث یہ ہوتی ہے کہ پھر اگر میں مخلوق ہوں تو میرا ایک خالق ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے عقلی استدلال ہے، یعنی جس طریقے سے آپ نے ایک چیز کو حواس سے دیکھا یا ایک وجودی حقیقت کے طور پر پایا اور پھر بحث و نظر کے نتیجے میں یہ بات سامنے آ گئی کہ میرا تو خالق ہونا چاہیے۔ خالق کون ہے یہ عقل نہیں پہنچاتی، یعنی جو ہمیں اندر ہدایت دی گئی ہے وہ یہاں کھڑا کر دیتی ہے ہمیں لا کے۔ اس کے لیے خبر کی ضرورت تھی، تو وہ خبر اللہ تعالیٰ نے دی، اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے دی۔ یہ خبر جن کو لے کر آنی ہے وہ اگر کسی تذبذب میں مبتلا ہوں گے تو کیا خبر دیں گے؟ تو ان کے لیے وہ چیز مشاہدہ بھی بنائی جاتی ہے، ان کو اللہ اپنی آیات بھی دکھاتا ہے۔ وہ اگر اس طرح کا کوئی مطالبہ کریں تو جس حد تک اس کی حکمت کے تحت پورا کرنا ممکن ہوتا ہے وہ بھی کرتے ہیں۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ نے کیا تو اس کو بھی ایک درجے تک پورا کر دیا گیا، ان کی قوم کے لوگوں نے کیا تو اسے بھی ایک درجے تک ان کے ساتھ کھڑا کر کے پورا کیا گیا۔ سیدنا ابراہیم نے کیا تو ایک درجے تک اس کو بھی پورا کیا گیا۔ آخری درجے میں کشف حجاب تو انبیاء کے لیے بھی نہیں ہوتا، لیکن ایک درجے تک بہرحال ان کو بہت سے مشاہدات کرائے جاتے ہیں، یہ رویا میں بھی کرائے جاتے ہیں، یہ بیداری میں بھی کرائے جاتے ہیں، اور اس سے مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ ہمارے سامنے اس کی شہادت دے سکیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے مشاہدے کا بندوبست کر دینا ہوتا تو پھر تو سارا ہی امتحان ختم ہو جاتا۔ تو ان کو چونکہ اس منصب پر فائز کیا جاتا ہے تو کچھ مشاہدات ان کو کرائے جاتے ہیں تاکہ وہ جس چیز پر گواہی دے رہے ہیں اس کو خود دیکھنے والے بن کر گواہی دیں، ان کی وہ گواہی عینی گواہی بن جائے۔ ٹھیک۔ اچھا پیغام صاحب، وہ جو اصل اصول ہے پورے دین میں، قرآن مجید میں زیر بحث ہے کہ اللہ تعالیٰ ارادے اختیار کی بنیاد پر لوگوں کو آزماتا ہے اور اسی کی بنیاد پہ جنت دیتا ہے، تو یہاں پر تو جو ارادہ اختیار تھا اس سے بات آگے بڑھ گئی نا۔ ایک طرح سے آپ کو جو ایک عام آدمی کو یا ہم لوگوں کو مثال کے طور پہ جو امتحان درپیش ہے کہ ہم نے استنباط کرنا ہے، کائنات پہ غور و فکر کرنا ہے، آفاق و انفس کو دیکھنا ہے، انبیاء کی روایت کو دیکھنا ہے، اور پھر تو وہاں پر تو پھر جو نتیجہ ملے گا جنت کے طور پہ انبیاء کو، تو وہ تو پھر کم امتحان سے گزرے سے ہم گزریں گے۔ وہ بہت بڑا امتحان ہوتا ہے، اس کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے امتحان کے لیے جو ان پر افتاد آتی ہے وہ بھی بڑی غیر معمولی ہوتی ہے، جو آزمائشیں انہیں پیش آتی ہیں وہ بھی بڑی غیر معمولی ہوتی ہیں۔ اس کو تو اللہ تعالیٰ نے جب مشن کے طور پر بیان کیا ہے کہ وہ کس منصب پر فائز کر دیے جاتے ہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے بس درخواست ہی کرتا ہے کہ پروردگار ہم اس منصب کے لیے یا اس کی ساتھ دینے کے لیے بھی منتخب ہوتے تو کس طرح پورے ہوتے۔ بیٹے اور بیویوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، وہ معاملات بہت غیر معمولی ہیں۔ خود قرآن مجید نے صحابہ کرام کے لیے جو چیزیں بیان کی اس لیے کہ ان کو پیغمبر کی مائیت نصیب ہوئی ہے جو ہمیں نہیں ہوئی، تو اس میں اللہ تعالیٰ امتحان میں پورے عدل کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ ان کے امتحانات بہت سخت ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بس دعا مانگنی چاہیے کہ ہمیں کسی آزمائش میں اللہ مبتلا نہ کرے۔ ان کا زمانہ، وہ کس موقع پر آتے ہیں، کیا ذمہ داری انہیں دی جاتی ہے، کیا شہادت انہیں دینی ہوتی ہے، کن مراحل سے وہ گزرتے ہیں، کیا کیا مار کے انہیں انجام دینا پڑتے ہیں، ان میں سے کسی چیز کا مطالبہ بھی ہم سے نہیں کیا گیا۔ تو وہ ان کا معاملہ ہے، ان کے مراتب جس طرح کے ہیں ان کے امتحان بھی اسی طرح کے۔